اللہ نے چونکہ انسان کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا اپنا خلیفہ بنا کے. اگر اللہ نے انسان کے سر کے اوپر انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج رکھا ہے تو اس کا ساری چیزیں، اس کا دھیان، اس کی کام، اس کی چیزیں اللہ نے دے کے بھیجی ہیں. ہاں اب انسان اپنے ہاتھوں سے، جیسے اللہ کہتا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا جب اس کے آگے آ جاتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتا ہے. یہ نور کوئی سادہ سی روشنی نہیں ہوتی، کوئی لائٹ بلب، کوئی دیا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. یہ آپ کے اندر کی تیرگی کو دور کر کے آپ کو روشنیوں میں لے جاتا ہے. جیسے اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، قرآن پاک میں بھی اس نور کا ذکر ہے، اور اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو جب یہ نور آپ کی زندگی میں اترتا ہے تو آپ کے دکھ کو سکون میں بدل دیتا ہے. وہ سب لوگ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائیں. وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ گئے تھے لیکن ٹوٹ کے کسی کے پیروں میں نہیں گرے. وہ روئے ضرور لیکن لوگوں کے سامنے نہیں روئے، اللہ کے سامنے روئے. اللہ سے گلے نہیں کیے، اللہ سے شکوے نہیں کیے. دکھ جھیلا لیکن خود کسی کو تکلیف نہیں دی. وہ لوگ جنہوں نے ظلم برداشت کیا لیکن لوگوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی. وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے رہے اور ان کی امید اللہ سے جڑی رہی اور مشکل ترین حالات میں بھی اللہ سے دور نہیں ہوئے. تو پھر ان کے لیے تو 2026 میں بڑی شاندار چیز ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. اور یہ ایسا ہوگا کہ یہ تین خاص قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ نور ان کے دل کو، ان کے گھر کو، ان کے رزق کو، ان کی تقدیر کو، ان کے رشتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے کاموں کو روشن کر دے گا، سب کچھ بدل دے گا. نور ان کے راستے کھولے گا، فیصلے ان کے بہتر ہوں گے، رشتے بہتر ہوں گے، روزگار بہت بہتر ہو جائے گا، دل میں تسکین ہوگی، نیت بڑی شاندار ہوگی. یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا. اور 2026 ان کے لیے قبولیت کا، عطا کا، کرم نوازی کا، رحمت کا، برکت کا سال ہوگا. بس دل صاف، نیت پکی اور اللہ کی قربت کا احساس رکھیں. پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا آپ کے لیے. آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ آپ کو جو ہے وہ عزت دینے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر. جب سے 2026 کی ریسرچ کا آغاز کیا، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ تمام ویڈیوز جو آپ کے لیے 2026 میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. اور اب ہم جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی زندگی میں اللہ کا نور نازل ہوگا 2026 میں. وہ کون سے لوگ ہوں گے اور اللہ کا نور ہوتا کیا ہے اور اللہ کے نور کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے. اس کی ساری تفصیل آپ سے سامنے جو ہے وہ ضرور بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں. ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں اور خاص طور پہ اپنی محبت کا احساس جو آپ جو ہے ہم تک پہنچاتے ہیں اپنے کمنٹس میں، اپنے میسیجز میں، وہ ضرور بھیجتے رہیں. وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں نور کا نزول ہوگا تو نور کے نزول کا مطلب کیا ہے. یعنی ہر سال کچھ لوگ اپنے اپنے سٹارز کے علاوہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کا کوئی خاص کرم نازل ہوتا ہے، جن کی زندگی میں خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جن کی زندگی میں خاص برکت نازل ہوتی ہے، جن کی زندگی میں آسانیاں نازل ہوتی ہیں، جن کی زندگی میں ہدایت نازل ہوتی ہے، جن کو اللہ باقی ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہٹا کے اپنی ذات میں لگا لیتا ہے. ان کے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ان کی سوچ میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں برکت ہو جاتی ہے، ان کی اولاد میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں. یہ نور کوئی سادہ سی روشنی نہیں ہوتی، کوئی لائٹ بلب، کوئی دیا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. یہ آپ کے اندر کی تیرگی کو دور کر کے آپ کو روشنیوں میں لے جاتا ہے. جیسے اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، قرآن پاک میں بھی اس نور کا ذکر ہے، اور اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو جب یہ نور آپ کی زندگی میں اترتا ہے تو آپ کے دکھ کو سکون میں بدل دیتا ہے. اور دنیا میں دو فنومیناز ہیں بڑے شاندار. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سکوت، اور ایک ہوتا ہے سکون. سکوت یعنی سائلنس، نو نتھنگ، کوئی ہیپننگ نہیں، سب سکون، چیزیں جامد. اور سکون ہوتا ہے کہ طوفان آتے رہیں، آپ کے اندر یہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہی جو ہے وہ کیفیت جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے
کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ اور یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ کی رکاوٹیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی دعا قبولیت کی منزل پا لیتی ہے، اندھیرے روشنیوں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ 2026 کا جو نمبر ہے وہ ایک ہے، وہ توحید سے منسلک ہے، وہ نئے نظام سے منسلک ہے، وہ نئی چیزوں سے منسلک ہے۔ تو اس کو اگر کہا جائے کہ ایئر آف اویکننگ ہے، یہ اندر سے نور کے نظام کے چلنے کا جو ہے یہ ہے، تو بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ سال جو ہے فلکیاتی سسٹم جو ہے وہ اس میں اتنے کمال کے روحانی امپیکٹس ہیں 2026 میں، اور ایسی روحانی جو ہے لہریں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ ایسا ہوگا کہ یہ تین خاص قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ نور ان کے دل کو، ان کے گھر کو، ان کے رزق کو، ان کی تقدیر کو، ان کے رشتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے کاموں کو روشن کر دے گا، سب کچھ بدل دے گا۔ اور بس اسی نور سے جس کا ذکر اللہ قرآن پاک میں کرتا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہی وہ نور ہے جو ان کے دلوں میں اترے گا۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ ایک تو ویسے ہی اللہ کی مہربانی ہے، لیکن میں چونکہ نمبرز کے اعداد میں بات کرتا ہوں، نمبر کے ساتھ ہم اسٹرالوجی کو بھی پڑھتے ہیں، تو قرآنک انرجیز کے مطابق 2026 میں نیپچیون جو ہے اس کی انرجی بہت شاندار ہوگی، اور نیپچیون بیسیکلی روحانی بیداری کا، اسپرچول اویکننگ کا پلانٹ مانا جاتا ہے، جوپیٹر ہدایت اور برکت کا پلانٹ مانا جاتا ہے، اور چاند جو ہے وہ آپ کے دل کی نرمی کا پلانٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہے وہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی انرجی، اور خاص طور پہ جمعرات اور جمعے کی انرجی جب بڑھتی ہے تو یہ شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اسی لیے اہم ہوتا ہے کہ چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ جو نور ہے یہ نازل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ نے چونکہ انسان کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا اپنا خلیفہ بنا کے، اگر اللہ نے انسان کے سر کے اوپر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج رکھا ہے تو اس کا ساری چیزیں، اس کا دھیان، اس کی کام، اس کی چیزیں اللہ نے دے کے بھیجی ہیں۔ ہاں اب انسان اپنے ہاتھوں سے، جیسے اللہ کہتا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا جب اس کے آگے آ جاتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا جو ہے وہ انتہائی شاندار وقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان تین قسم کے لوگوں کا جن کے اوپر یہ 2026 میں اللہ کا نور بڑی تیزی سے اترے گا اور ان کی زندگیوں کو بدلے گا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے 2024، 25 میں اور 23 میں، یعنی پچھلے 2.5-3 سال میں صبر کیا ہے، بہت صبر سے رہے ہیں، سامنے لوگوں کے گلہ نہیں کیا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی الجھن نہیں ہوئی، یعنی مشکلات شدید ترین گزاری ہیں لیکن اللہ سے بھی راضی رہے ہیں اور توکل کرتے رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ نور انہی دلوں پہ نازل ہوگا جنہوں نے مشکلات کا صبر سے مقابلہ کیا ہے، گلہ کیے بغیر۔ وہ سب لوگ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائیں، وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ گئے تھے لیکن ٹوٹ کے کسی کے پیروں میں نہیں گرے، وہ روئے ضرور لیکن لوگوں کے سامنے نہیں روئے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے گلے نہیں کیے، اللہ سے شکوے نہیں کیے، دکھ جھیلا لیکن خود کسی کو تکلیف نہیں دی، وہ لوگ جنہوں نے ظلم برداشت کیا لیکن لوگوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی، وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے رہے اور ان کی امید اللہ سے جڑی رہی اور مشکل ترین حالات میں بھی اللہ سے دور نہیں ہوئے، تو پھر ان کے لیے تو 2026 میں بڑی شاندار چیز ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ جن لوگوں کی امید اللہ سے جڑی رہی ان کے لیے 2026 میں نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی چیزوں کے، ان کے نور اترنے کی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا دل ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، بلا وجہ ان کے اندر ایک سکون کی لہر اترے گی، بلا وجہ حالات مشکل ہوں گے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک سکون کی لہر اترے گی۔ آنکھیں نم ضرور ہوں گی لیکن دل بوجھل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوا بھی نہیں ہوگا لیکن ان کے اندر ایک خاص قسم کا سکون ہوگا، یہ یقین اترے گا کہ ان کے معاملات حل ہونے جو ہے وہ ضرور ہیں اور حل ضرور ہوں گے۔ دعائیں قبول ہونے کی خوشبو ان کو محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، خوابوں میں ان کو روشن جگہیں، روشنیاں اور جو ہے وہ پاکیزہ مقامات کی زیارت ہونے لگے گی۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ نور ان کا بدلے گا کیا؟ ان کے غم راحت میں بدل جائیں گے، ان کی بے چینی سکون میں بدل جائے گی، ان کی بندشیں آسانیوں میں بدل جائیں گی، ان کی بے بسی رحمت میں بدل جائے گی، ان کی روح کے سناٹوں میں سے ان کو اللہ کی مدد اور اللہ کی آواز سنائی دے گی، ان کو محسوس ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں بہت خلوص ہے اللہ کے لیے،
زندگی نے انہیں بار بار دھوکہ دیا ہے، لوگوں نے ان کو بار بار دھوکہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دل کے بہت صاف ہوں گے۔ دنیا والوں نے ہمیشہ ان کا دل توڑا ہوگا، ہمیشہ ان کو دکھ دیا ہوگا، ہمیشہ ان کو تکلیف دی ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا، انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی، کسی کے لیے برا نہیں سوچا ہوگا، ان کی نیت ہمیشہ پاکیزہ رہی ہوگی۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کو اچانک بار بار 7 نمبر یا 11 نمبر بار بار نظر آنا شروع ہو جائے گا، دل میں عجیب سی نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ خود بخود وہ لوگ جنہوں نے ان کو تکلیف دی تھی ان سے ان کے فاصلے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، نئی دوستیاں، نئے رشتے، کوئی مخلص لوگ ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ بار بار ان کو سورج کے طلوع ہونے کا یا غروب ہونے کا یا چاند کا منظر ان کے سامنے آئے گا جو ان کے دل کو کھینچے گا، اور پھر یہ نور ان کی زندگی میں کیا بدلے گا؟ یہ نور ان کی زندگی میں رزق بڑھائے گا، پیار اور عزت دے گا، لوگ واپس آئیں گے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے ان کو اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، دشمن خاموش ہوں گے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، دعا میں اثر بڑھ جائے گا، یہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ یہ ان کے دلوں میں جب اللہ کا نور آئے گا تو ان کے قریبی لوگوں کے دلوں میں بھی وہ نور ضرور اثر کرنا شروع کرے گا، ان کی فیملی میں ان کی طرف سے سکون ہوگا، ان کی چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ سچی دعائیں مانگی ہیں اور تنہائی میں مانگی ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں جنہوں نے اللہ کو بڑے خلوص سے پکارا ہے۔ 2026 چونکہ روحانیت کا نمبر ہے، اللہ کا نمبر ہے، بغیر دکھاوے کے اکیلے میں جنہوں نے عبادت کی ہے، وہ لوگ رات کو خاموشی میں، رات کے سناٹوں میں دعا کرتے ہیں، اپنے دل کی بات صرف اللہ سے کہتے ہیں اور کسی سے نہیں کہتے، کسی کے سامنے اپنے دکھوں کا تماشا نہیں بناتے، سجدے میں گر گڑا کے روتے ہیں، لوگوں کے سامنے بالکل نہیں روتے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ تو ان کے واقعی دل ان کے لیے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں 2026 میں، خاص طور پہ یہ جو میں نے فریکوینسیز بتائی ہیں، آسمانی فریکوینسیز بہت شاندار ہیں۔ ان کے لیے جو سب سے پہلی نشانی ہوگی، سجدہ ان کو بہت اٹریکٹ کرنا شروع ہوگا۔ یہ سجدے میں ایک خاص قسم کی تسکین، ایک خاص قسم کی ریلیکسیشن محسوس کریں گے، جیسے ان کے سر کا بوجھ اتر کے زمین میں چلا گیا۔ دعا کے بعد جو پہلا خیال ان کے دل میں آئے گا وہ ہاں ہوگی، اور یہی آئے گا کہ وقت بہت قریب ہے۔ ان کو خود سے محسوس ہونا شروع ہوگا کہ مشکلیں اب آسانیوں میں بدلنے جا رہی ہیں۔ وہ سب لوگ ان کی زندگی سے نکلتے جائیں گے جو ان کو دکھ دے رہے تھے، جو تکلیفیں دے رہے تھے، رزق کے دروازے اور رزق آنے کے اشارے جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، نور ان کے راستے کھولے گا، فیصلے ان کے بہتر ہوں گے، رشتے بہتر ہوں گے، روزگار بہت بہتر ہو جائے گا، دل میں تسکین ہوگی، نیت بڑی شاندار ہوگی۔ یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، اور 2026 ان کے لیے قبولیت کا، عطا کا، کرم نوازی کا، رحمت کا، برکت کا سال ہوگا۔ اور خاص طور کے اوپر جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں لگتا کہ مشکلات آزمائشیں ہیں یا سزا ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری مشکلیں تمہیں اللہ اور اس کے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیں تو یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اگر یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں تو یہ تمہارے لیے سزا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے۔ 2026 کا نمبر روحانیت کا ہے، کرم نوازی کا ہے۔ یہ وہی 3 لوگ جن کا میں نے ذکر کیا، صبر کرنے والے، دل کے خالص لوگ، تنہائی میں سچی دعا کرنے والے، یہ انتہائی کامیاب ہونے جا رہے ہیں 2026 میں۔ اور ان کی نشانیوں کا ویسے میں نے ذکر کر دیا، لیکن اجمالی طور پہ بتا دیتا ہوں، دل کا سکون ان کو حاصل ہوگا، خوف ختم ہوگا، فیصلے آسان ہو جائیں گے، ان کی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، ان کی دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی، رزق ان کا کھل جائے گا، دشمن ان کا غیر مؤثر ہو جائے گا، آنکھوں میں نمی اور آنکھوں میں نرمی آ جائے گی، دل میں روشنی ہوگی۔ اور انسان کے لیے اللہ کہتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اسی کے لیے ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور جیسے اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف جانے میں جلدی کریں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے نیک اعمال کا صلہ 2026 میں لازمی آپ کو دے گا۔ اللہ کی نظر التفات میں آپ آنے جا رہے ہیں، یہ بالکل پکی بات ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ جو ہے 1 کا عدد ہوتا ہے 9 کے بعد، وہ چیزوں کو بدلنے کا عدد ہوتا ہے، نظام بدلنے کا عدد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات حل ہونے جا رہی ہیں، وہ لوگ جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں حل ہونے جا رہی ہیں۔ بس دل صاف، نیت پکی، اور اللہ کی قربت کا احساس رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے آپ کے لیے۔ آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ آپ کو جو ہے وہ عزت دینے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے سال کے اندر
ضروری ہوں وہ ضرور بتائی جائے. تو انشاءاللہ ہمیں صرف آپ سے ایک چیز چاہیے، وہ ہے آپ کی محبت کا احساس، وہ ضرور ہم تک پہنچاتے رہیں. ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.